دنیا کا ایک اصول ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. محبت میں سب جائز ہے, جنگ میں سب جائز. یہ دنیا والوں کا ایک فرضی اصول ہے, بنایا ہوا اصول. میرے نبی نے نہ تو محبت میں سب کرنے کی اجازت دی. محبت کے نام پہ آج کیا کیا ہو رہا ہے. آپ نے ناجائز محبتوں کو, حرام محبتوں کو ختم کیا. آپ نے دنیا والوں کو سچی محبت کی نشانی بتائی. آپ نے قرآن کی یہ آیت آپ کے اوپر نازل ہوتی ہے, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. میرے بندو, اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری بیویوں کو تمہارے لیے پیدا کیا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور اللہ نے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دی اور رحمت پیدا کر دی. رحمت پیدا کر دی. یہ محبت اللہ نے پیدا کی ہے. یہ حرام اور ناجائز رشتوں کے ذریعے یہ محبت نہیں پیدا ہو سکتی. تو محبت میں سب جائز ہے نہیں, اور جنگ میں بھی سب جائز نہیں. دنیا کا اصول ہے کہ جنگ میں سب جائز ہے, میرے نبی کا اصول نہیں. میرے نبی جب صحابہ کو جنگ پہ بھیجتے تھے کیا فرماتے تھے؟ اغزو بسم اللہ, اللہ کا نام لے کر کے جنگ میں جاؤ. فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جاؤ. اور دیکھو, کان کھول کر کے سن لو, لا تغلو, جنگ کے میدان میں بھی کسی کے ساتھ بے ایمانی مت کرنا. ولا تغدرو, کسی کے ساتھ غداری نہ کرنا. ولا تقتلوا ولیدا, کسی بچے کو قتل نہ کرنا. ولا شیخا فانیا, جو بالکل بوڑھا انسان ہے جو لڑنے کے قابل نہیں اس کو قتل نہ کرنا. ولا تحرقوا شجرا, کسی پیڑ کو آگ نہ لگانا. یہ آپ نے جنگ کے میدان کی تعلیمات اپنے صحابہ کو دی ہیں. میرے بھائی, پہلی لڑائی جو مسلمانوں سے اور مشرکوں سے ہوئی تھی, بدر کی لڑائی. مسلمانوں کی تعداد 313 تھی, کافروں کی تعداد 1000 تھی. 313 منافقوں کے چھٹنے کے بعد جو تعداد بچتی اللہ کے نبی کے پاس وہ 313 تھی. ظاہر ہے ایک ایک آدمی اللہ کے نبی کے لیے بڑا قیمتی تھا. آپ ابھی فوج کو تیار ہی کر رہے ہیں, اتنے میں حضرت حذیفہ ابن یمان آتے ہیں. اے اللہ کے نبی, میں اور میرے والد آ رہے تھے, راستے میں کافروں نے ہمیں گرفتار کر لیا, اور بڑی مشکل سے جب ہم نے یہ وعدہ کیا کہ ہم ان کے خلاف لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے اور ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شامل نہیں ہوں گے. اے اللہ کے نبی, تب ان کافروں نے ہم کو اجازت دی, ہم کو چھوڑا ہے. لیکن اے اللہ کے نبی, یہ تو پہلی لڑائی ہے اور ہم اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں, اس لیے آپ ہم کو اجازت دیجئے تاکہ ہم اسلام کا ڈیفنس کر سکیں اور اسلام کی حفاظت کے لیے لڑ سکیں. آپ نے فرمایا نہیں, انصرفا, اے میرے صحابی حذیفہ, تم بھی واپس چلے جاؤ اور اپنے والد یمان سے کہو کہ وہ بھی واپس چلے جائیں. ہم ان سے وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ہمارے لیے ایک ایک آدمی بہت قیمتی ہے, مگر اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ وعدہ کی وعدہ خلافی نہیں کریں گے. اللہ, یہ تعلیم تھی میرے نبی. جنگ کے میدان میں بھی وعدہ خلافی نہیں کریں. اور آگے بڑھیے, دشمنوں کے ساتھ آپ نے کیسا سلوک کیا. آپ کے وہ دشمن جو آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کرتے ہیں, جب 8 سال کے بعد اسی مکہ میں آپ داخل ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرتے ہیں اور خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. مکہ والے کھڑے ہوئے ہیں, سب کے سر مارے شرم کے جھکے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں, یا معشر قریش, اے قریش کے لوگوں, ما ترون انی فاعل بکم, بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں. کہتے ہیں, خیرن, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں آپ سے تو بھلائی کی امید ہے. آپ بڑے نیک انسان ہیں اور بڑے نیک انسان کے بیٹے, ہمیں آپ سے بڑی اچھی امید ہے. آپ نے یہ بھی نہیں کہا
کہ جب بھیگی بلی بن گئے تب آج تمہیں یہ بات یاد آ رہی ہے. آپ نے کوئی شکایتوں کا پٹارا نہیں کھولا, آپ نے پرانے ظلم و ستم کا حساب بھی نہیں لیا. آپ نے بیک زبان فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم, اے مکہ والو جاؤ, محمد اکرم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے, تم سب کے سب آزاد ہو, تم سب کو آزادی ہے, محمد اکرم کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے. دشمن سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت, ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت, مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے بڑھی, یمامہ کا گورنر ہے سمامہ بن وصال, بڑا بہادر آدمی ہے اور گورنر بھی ہے, بڑا اونچا آدمی ہے, بڑا اپنے آپ کو اونچا طاقتور سمجھنے والا آدمی ہے. اریسٹ ہو جاتا ہے, صحابہ کرام گرفتار کر کے لاتے ہیں اور مسجد نبوی کے کھمبے میں اس کو باندھا جاتا ہے. اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ آتے ہیں, دیکھتے ہیں سمامہ بندھا ہوا ہے, پوچھتے ہیں یا سمامہ ما عندک, یا سمامہ اے سمامہ کیا حال ہے تمہارا, بتاؤ کیا ہونا چاہیے تمہارے ساتھ. کہتا ہے ان تقتل تقتل زاد من و ان تنعم تنعم لا شاکرین, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے قتل کروا دیں گے تو میں تو آپ کا دشمن ہی تھا, میں آپ کے خون کا پیاسا تھا, اگر آپ قتل کروا دیں گے تو دشمن کی سزا یہی ہے, اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے میرے اوپر احسان کریں گے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. آپ نے صحابہ سے کہا ان کو کھلاؤ پلاؤ, تینوں ٹائم بھرپور کھانا مل رہا ہے سمامہ کو. دوسرے دن اللہ کے نبی پھر آتے ہیں, پھر وہی سوال کرتے ہیں ما عندک یا سمامہ, اے سمامہ کیسی طبیعت ہے, کیا حال چال ہے. سمامہ وہی جواب دیتے ہیں قتل کروا دیں گے آپ کا دشمن ہوں, چھوڑ دیں گے آپ کا شکریہ ادا کروں گا. 3 دن تک لگاتار یہی سوال آپ کرتے ہیں اور سمامہ وہی جواب دیتے ہیں. تیسرے دن اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں اطلقوا سمامہ, سمامہ کی رسیوں کو کھول دو, سمامہ کو آزاد کر. اللہ کے نبی کی جیل میں 3 دن کی سزا کاٹنے کے بعد سمامہ آزاد کر, سمامہ کی رسیوں کو کھول دیا گیا. سمامہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں کیا کروں. مسجد کے باہر نکلتے ہیں اور مسجد کے پڑوس میں ایک باغ ہوتا ہے, اس میں کنواں ہے, کنویں سے پانی نکالتے ہیں اور وہیں پر غسل کرتے ہیں, اور غسل کرنے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک عبدہ ورسولہ, اے اللہ کے نبی میں اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہوں اور میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. اے اللہ کے رسول آج تک سب سے زیادہ اگر میں کسی چہرے سے نفرت کرتا تھا تو آپ کے چہرے سے کرتا تھا, مگر آج کے بعد اگر کسی چہرے سے سب سے زیادہ پیار ہے تو آپ کے چہرے سے پیار ہے. آج کے پہلے سب سے زیادہ کسی مذہب سے نفرت کرتا تھا تو اسلام سے کرتا تھا, لیکن آج سب سے پیارا اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے. اور آج سے پہلے کسی شہر سے سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا تو مدینہ سے کرتا تھا, اور آج سے سب سے زیادہ محبت اگر کسی شہر سے ہے تو مدینہ سے.